تو چلا ہے چندہ کرنے، یہ دیکھ لے کہ دین و دنیا میں مضر تو نہیں. چلا ہے مدرسہ کھولنے، دیکھ لے کہ دین و دنیا میں مضر تو نہیں. چلا ہے مدرسہ چلانے، کیا کیا کر رہا ہے مدرسے میں، کیسی کیسی ڈھونگ ہیں اور مکر و فریب اور جھوٹ، دیکھ لے دین و دنیا میں مضر تو نہیں. آج کل مدرسوں میں سالانہ جلسے ہو رہے ہیں چندے کے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. اگر اسلامی حکومت ہو مولوی صاحب، پہلے تو اجازت ہی نہیں ملے گی، اور اگر پھر بھی کسی نے کر لیا تو درے الگ لگیں گے، اور محبس خصوصی میں سب سے پہلے محتم، منتظمہ، مقننہ، اراکین کمیٹی والے قرآن و حدیث کے خلاف، تصریحات فقہیہ کے خلاف، ارشادات اکابر کے خلاف. اور حس ختم ہو گئی ان مدرسے والوں کی، بالکل کسی کو احساس نہیں ہے. اور یہ مداری قسم کے کرتب باز چندہ کرانے میں ماہر، 10,000 20,000 ایک ایک جگہ سے لیتے ہیں اور ناجائز طریقے سے چندہ کراتے ہیں. حس ختم ہو گئی. افسوس اہل علم بیٹھے رہتے ہیں وہاں، بندہ تو جاتا ہی نہیں، اور جائے تو آگ لگا دے، وہاں آگ لگا دے. سچ کہہ رہا ہوں. کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے بندو، ہمارے اکابر نے ہمیں کیا نہیں بتایا. حضرت گنگوہی قدس سرہ نے ذرا سی بات بتائی، ایک رکن شورا میں رکن تجویز کیا جہاں میں نہیں، اہل نہیں، اور نہ اہل کو رکن نامزد کرنا جائز نہیں، ہم ناجائز کام نہیں کر سکتے. اور یہ مدرسے والے، میں کیا کہوں تم لوگوں کو. 2 باتیں سنا دوں اس وقت، بہت دل دکھا ہوا ہے میرے بس میں کچھ ہے نہیں. اسلامی حکومت اگر ہو جاوے مولوی صاحب، یا امام مہدی آ جاوے، 2 ہی طریقے. ہادی سے نہیں ان کا کام بنے گا، مہدی ہی ان کی اصلاح کریں گے، یا پھر اسلامی حکومت. اور رہا بندہ، تو بندے کو خدا نے ناخن ہی نہیں دیے، ورنہ اپنا ہی سر تراش لے. مولانا تھانوی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے. ہاں، ایک مرتبہ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ نے یوں فرمایا، خاص مجلس تھی، جب بات آ گئی تو بتا رہا ہوں. ٹیپ ریکارڈ رکھا ہوا تھا، ضبط کر رہے تھے لوگ، اور خواص تھے، غیر ملک کے بھی تھے. اب حضرت کو یہ اگلی بات فرمانی تھی تو حضرت نے ایسے انگوٹھے سے، حضرت کی خاص ادا ہوتی تھی، بہت بے تکلف، اقلہم تکلفن کو میں سمجھا حضرت ہی کو دیکھ کر صحابہ کی شان. عجیب عجیب تھے. اور روب دبدبا، ارے بڑے بڑے محتمین اداروں کے دیکھے، ان کے ہاتھ ہی کانپ گیا حضرت کے مجلس خانے میں، اور چھڑی بھی رکھی نہیں گئی، یوں چھوٹ گئی جو میں ساتھ تھا. روب اتنا تھا. ہیبت حق ہست این از خلق نیست، ہیبت این مرد صاحب دلق نیست. مولا روم رحمۃ اللہ نے جو بتایا ہے. تو عجیب ہے. یوں اشارہ کیا، یعنی اسے بند کر دو، اسے اس میں نہ ضبط کرو. یہاں سے بھی کچھ ضبط ہو رہا ہے، ہاں میں ہی ضبط کر لوں گا. ہاں تم کہو کہ اسے دے دیا، اس سے بھی ضبط کر لوں گا. ہاں کہتی تم لوگ میرا قطع بلومی کرا دو. وہ جب بات آ جاتی ہے تو پھر کہہ ہی دیتا ہوں. ہاں کون کرے گا قطع بلوم، کس کی بات. اب وہ کوہکن کی بات گئی کوہکن کے ساتھ. خیر، حضرت نے اشارہ کیا، کیا فرمایا. اس وقت تک میں جلال آباد میں مدرس نہیں تھا. حضرت کے ہاں 5 رمضان گزارنے کی توفیق اللہ نے دی، بہرحال میرے پہلے شیخ و مرشد. کیا فرمایا، اوہو بالکل روایت باللفظ ہے، شاید ایک کلمے کا بھی فرق نہیں ہے. اس وقت میرا دل ان مدارس سے، اور پھر فرمایا آگے، اس مدرسے سے بھی، یہ تو تھا ہی نہیں کبھی تم اس مدرسے کو سمجھنے لگو. ارے جلال آباد میں فرمائی جا رہی ہے بات، کبھی ضمیر یہاں لوٹا دو. یہ تھا کہاں اس وقت. اس مدرسے سے بھی اور مدرسوں سے بھی بہت دکھا ہوا ہے. دوبارہ پھر فرمایا، اس وقت میرا دل ان مدارس سے، اس مدرسے سے بھی اور مدرسوں سے بھی بہت دکھا ہوا ہے. میری سمجھ میں نہیں آئی بات.
یہ تو کچھ سمجھ میں آیا مدارس سے، لیکن حضرت اپنے مدرسے کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں، تو اس ساتھ اشارہ کیا تشریح، وہ بعد میں سمجھ میں آ گیا کیوں فرما رہے یہ بات۔ الیاذ باللہ کوئی خلل دماغ ہے بزرگوں میں؟ چیز کو دیکھنے کا وہی انداز جس طرح تمہیں سنے جاری مراسلت شیخ ہے، فقہی و شرعی اعتبار سے، اور فقہی شرعی اعتبار سے مدارس کے احوال و حالات، ان میں پائے جانے والے معاملات، اگر واقعی کسی کو ذرا بھی احکام شرعیہ کی سوجھ بوجھ ہو، یوں تو بڑے بڑے مفتی بھی بیٹھے، بس اس لفظ کو تو بگاڑتا نہیں، ذرا اچھی بات نہیں، بیٹھے بڑے بڑے اہل فتویٰ، پتہ نہیں کیسے بڑے بڑے اہل فتویٰ ہیں، فقہ تو ہے نہیں ان کے پاس، حافظ جزیات فقہ ہوں گے، یا ہے بھائی تو مانتے نہیں اہل انتظام ان کی بات، نظر ہی نہیں آتے کسی کو مدارس میں مفاسد۔ اور اس وقت کی بات ہے، اور آج کیا، اس وقت جو یہ سیزن چل رہا ہے، کیا کیا خرافات ہیں، کیسے ڈھونگ اور کیسے کیسے مکر و فریب پر مشتمل جلسے، اور کیسے کیسے دھندے اور گندے، کسی طرح گنجائش نہیں ہے ان کی شریعت کے روح سے، فقہ کے روح سے، بالکل جائز نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہاں، مگر کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ مکار قسم کے، ڈھونگی قسم کے مداری یہ چندے کراتے پھرتے ہیں، اور سیزن میں کئی کئی لاکھ روپے کما لیں۔ کیا دنیا کمانے کے لیے یہی چیز رہ گئی، اور وہ بھی ناجائز طریقے سے؟ مولوی صاحب مسلوب التوفیق ہونے کی علامت ہے، مسلوب التوفیق، یہ پیشہ ور قسم کے ڈھونگی واعظ و مقرر ہے، بلایا جاتا ہے کہ بہت چندہ کرا دیتا ہے، اور کس طرح کے دھندے سے اور گندے طریقے سے کراتا ہے اسے کوئی نہیں کہتا۔ اب کے تو طے کیا ہے، ابھی تو مجھے موقع نہیں لگ رہا ہے، انشاءاللہ العظیم ایک مضمون ایک صفحے کا مرتب کر کے بھجواؤں گا سب مدرسے والوں کو، مانے نہ مانے، انہیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ ہاں ایسے لوگ بھی ہیں اور یہ بات بھی ہے۔ بہت سو کو بھجوایا نہیں مانتے تو نہیں مانتے، ان علیک الا البلاغ وان علینا الا البلاغ، ہم کیا کر سکتے ہیں، منوانا تو نبیوں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے بھائی، ہماری کیا ہوتی۔ طبیعت پر کئی دن سے اس قدر اثر رہا اور تھا کہ کل تو سوچ بھی رہا تھا کچھ موقع لگ جائے تو کہیں ایک تحریر لکھ کے بھجوا دوں، مگر نہیں، کچا ہاتھ نہیں ڈالتا، جب ڈالوں گا ذرا پکا ڈالوں گا، نہیں بھائی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، وہی شیطان والی بات اور نفس والی، اور حضرت مدارس کے تعلق سے بات آ گئی۔ بات کیا تھی جو حضرت ثانی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کی تطبیق پر اگر تقریر کی جائے تو 1-1.5 گھنٹہ اس کے لیے کافی، کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا میں مضر تو نہیں، دیکھیے کس قدر، کتنی جلدی اصلاح ہوتی ہے، کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں دیکھتا۔ حضرت اقدس ثانی قدس الروح کیا فرما گئے تھے سینکڑوں سال پہلے؟ ابھی کل ایک کتب خانے والے سے بات ہو رہی تھی، میں تو کچھ اور بات کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے دروازہ کھول دیا کہ حضرت ثانی قدس الروح کے مقالات حکمت کے نام سے 32 جلدوں میں چھپوانے کا ہے، بہت اچھا، اور حضرت اس میں ایک رسالہ حقوق العلم، میں نے کہا حقوق العلم ضرور چھپوا دو، وہ لکھا ہی حضرت نے اہل مدارس علماء اور طلباء کے لیے، اسی کی چیزیں مفتی زید صاحب نے بہت سی علم العلماء میں دی ہے، میں نے دیکھا پڑھا تھا، وہ دارالعلوم میں ایک بہت قدیم طبیب تھے حکیم محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس شاہ وصول اللہ صاحب قدس سرہ کے مجازین میں تھے، انہوں نے مجھے دیا تھا مطالعے کے لیے، مگر وہ انہی کا تھا، واپس کر دیا تھا میں چھپوا دو۔ اس وقت فرمایا تھا حضرت ثانی قدس الروح نے، بھائی اس وقت سوال نہیں، سوال بعد میں، اس وقت تو اقدامی مجلس ہوتی ہے، اس وقت فرمایا تھا کہ ان محتمین مدارس کے ظاہری احوال و حالات سے صاف معلوم ہوتا ہے
کہ مدرسے سے ان کو تعلیم و تربیت مقصود نہیں، محض عز و جاہ مقصود ہے۔ امت کے حکیم کی تشخیص تقریباً 100 سال پہلے یہ تھی، آج ہوتے تو کیا فرماتے؟ کوئی کچھ بھی نہیں دیکھتا ہی نہیں ان چیزوں کو، کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، کس طرح ہونا چاہیے۔ اللہ لاج رکھ لے ہمارے ان بزرگوں کی تعلیمات پر اتنا اعتماد کی۔ یہ مدرسہ ہے، یہ چل نہیں رہا بھائی، بولو نہیں، ویسے تو نہیں چل رہا، ایک ہی جگہ ہے، چل نہیں رہا، دوڑ رہا ہے الحمدللہ، اور دوڑ نہیں رہا، اڑ رہا ہے ثم الحمدللہ۔ نہ کوئی سفیر ہے، نہ کسی سے کہنا، نہ سننا، نہ گاؤں والوں کو بتانا، اور کتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب ضروری چیزیں نہیں کرا دی۔ کون کہتا ہے کہ ناجائز کام کیے بغیر اور ناجائز طریق وصول یابی کا اختیار کیے بغیر اور لوگوں کی منت و سماجت اور ان کے پیچھے گاڑی دوڑائے اور بھگائے بغیر مدرسے نہیں چلتے؟ کسی نے حضرت تھانوی قدس کہا تمہارے نہیں چلتے ہوں گے، الحمدللہ ہمارا تو چلتا ہے، چونکہ تمہارا ظن اپنے مولا کے ساتھ ایسا ہے کہ اس کے بغیر نہیں چلے گا، تو تمہیں نہیں، تمہارا نہیں چلتا، الحمدللہ ہمارا تو چل رہا ہے۔ پہلے لوگ کہہ دیتے تھے ایک ہی تو مدرس ہیں، دو ہی تو ہیں، دیکھیں گے جب کام بڑھ جائے گا، دیکھتے رہو، انظروا انی معکم من الناظرین۔ اب کیا دیکھو، اب تو دیکھ لیا، اور انشاءاللہ یہ دکھا دے گا مدرسہ، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ ہاں، وہ کہیں تحقیق کر لیں، ابھی میرے بھائی وہاں سے افریقہ سے، ان کے صاحب نہیں کہہ رہا تھا، بتائیے بھائی تم میں سے کبھی کسی سے کہا کیا بھیجتے ہو تم یہاں؟ کہیں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک مرتبہ کہا تھا کہ لیٹر پیڈ پر لکھ کر کے مدرسین کے نام اگر بھیج دیں، یہاں سے سب کی تنخواہ آ جایا کرے۔ میں نے کہا میرے اکابر میں سے کس نے بھیجے جو میں بھیجوں گا؟ کبھی نہیں بھیجوں گا۔ بہت برا حال ہے، بہت برا حال ہے۔ حضرت تھانوی قدس روح ہوں اور اسلامی حکومت ہوں اور حضرت ہو جائے امیر المومنین، مزہ آ جائے گا۔ کتنے مدرسے حضرت بند کرا دیں گے، اور نہیں تو اصلاح کرنی پڑے گی، اور محتمین کے لیے تو محبس خصوصی، جو ان کے لیے محابس خصوصیہ بنوائے جائیں گے، درے بھی خصوصی بنوائے جائیں گے، اور یہ جو ڈھونگی قسم کے مقررین ہیں پیشہ ور، ان کے لیے اور خصوصی درے ہوں گے، ان کے زیادہ لگیں گے، وہ جبے کی کرکری ہو جائے تاکہ بڑھ گیا۔ مجھے بعض ڈھونگیوں کا پتہ چلا، میں نے کہا مجھے ملنے دو ذرا کبھی، میں ضیافت کروں گا، کیونکہ مجھ سے اصلاحی تعلق تھا، تو میں نے اس کو لتاڑا تھا، اور اب اتنا بڑا ڈھونگی بنا پھرے ہے کہ سب سے بڑا حضرت ہی وہی، کہ سر پہ پگڑی وہی باندھے گا۔ حد ہو رہی ہے لوگوں کی، پتہ ہی نہیں ہے کہ کس میں ہے کیا۔ وہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمیں 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کرا دے گا، تو اگر 10,000 ہم دے ہی دیں گے تو کیا ہو گیا؟ دیکھ لو کیا صورتحال ہے۔ کوئی طریق نہیں ہے، دین میں کچھ بتایا نہیں گیا، فقہ و شرع میں کچھ بتایا نہیں گیا۔ یوں کہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرات صحابہ کرام نے بھی تو صحابہ کرام جیسے دل بنا لو، اور پھر اللہ کے رسول نے اصرار کس پہ کیا تھا؟ کہاں وہاں کسی کی پگڑی اچھالی گئی تھی؟ اور یہ تو ٹیکس کی طرح سے فہرست تیار رکھتے ہیں، فلاں حاجی جی، وہ فلاں ڈیلر، فلاں بلڈر ہیں، سارے ڈیلر، فلاں پردھان جی، وہ نیتا جی، ہاں، اور وہ فلانے اور وہ فلانے، بھائی آئے نہیں، کہاں ہیں، آ جاؤ، یاد کر رہے ہیں ٹیکس وصول کرنے، ڈگ ڈگی بجاویں، بندر نچاویں، جیسے وہ مال کے مانگ کے لائق رہے مداری۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ کا کام کرو اور دین کے طریقے پر کرو، اگر یہ چاہتے ہو کہ ان مدرسوں سے ہمیں کچھ ملے جنت، ورنہ تو مدرسہ سیدھا جہنم کا ٹکٹ ہے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیا سمجھتے ہو؟ دودھاری تلوار ہے، آخرت کا بننا مشکل، بگڑنا آسان۔ میں نے تو وہاں ہردوئی میں حکیم کلیم اللہ صاحب کے کہنے پر وہاں دعوت الحق کا اتفاق سے ایک اجتماع ماہانہ سماعی ہوتا تھا، میں پہنچا ہوا تھا، مولوی عبدالرؤف صاحب کہنے لگے مرحوم کہ وہ آج آپ کچھ
سنا دیجیے گا، بیان آپ کا ہو جائے گا، حکیم صاحب یہ چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، بیان میں تو میں نے کوئی بات نہیں، کوئی تکلف کی بات نہیں، یہ بتاؤ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں کس تعلق سے آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ دعوت الحق کا اجتماع ہے، صدور و نظما آ جاتے ہیں، حساب بھی پیش کرتے ہیں۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، موضوع متعین ہو گیا مدرسہ، بھائی موضوع متعین ہو گیا ہے تو ہماری غذا ہے۔ 1.5 گھنٹہ تقریباً بیان ہوا، حکیم صاحب بھی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے دالان حصے میں، اور وہ کرسی رکھی جاتی تھی برآمدے والے حصے میں۔ وہ کھانے پر حکیم صاحب نے بہت حوصلہ افزائی اور بہت خوشی، ماشاءاللہ آپ نے بہت مفید بات ہے۔ وہاں میں نے کہا تھا 2 دھاری تلوار ہے مدرسہ۔ ہاں، اور علامہ بنوری صاحب نے واللہ مرکزوں کے ارشاد بھی نقل کر دیا تھا، کیا فرماتے تھے، اگر مجھے پہلے پتہ چل جاتا کہ مدرسہ قائم کرنے میں اتنے پاپڑ بھیلنے پڑیں گے تو شاید میں مدرسہ قائم نہ کرتا۔ اور اسی لیے اب اگر کوئی مدرسہ قائم کرنے کا مشورہ لیتا ہے تو صاف کہہ دیتا ہوں کہ دیکھو بھائی سن لو، اگر دنیا کے لیے مدرسہ قائم کرتے ہو تو آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا کے لیے محتم کے 4 بیٹے، تو پتہ چلا کہ 3 کے پلاٹ تو ہو گئے، دلی میں 1 کا ابھی باقی ہے، اس لیے سنگاپور اور ملیشیا گئے ہوئے ہیں محتم صاحب، کیوں کہہ رہے تھے اب کہ اس کا بھی ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہاں کسی محتم کو صاحبزادوں کے پلاٹ خریدنے کے لیے لوگ پیسہ دیتے ہیں؟ انا للہ۔ اور فرمایا اور اگر آخرت کے لیے مدرسہ قائم کرتے ہو تو دنیا کا وبال ہے، کانٹوں پر چلنا پڑتا ہے، جی لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں۔ الحمدللہ بندہ گزر کے دیکھ رہا ہے، اس بات کو گزر کے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت سے نوازے رکھے۔ الحمدللہ ابھی تک تو ہے، کبھی وہ نہج و منہج ابھی ٹوٹا نہیں، جو نہج و منہج و جو طرح ہم نے ڈالی تھی، اللہ کا فضل ہے۔ بعض مرتبہ مولوی صاحب کوئی پیسہ نہیں رہا، اگلے دن دینے ہیں 2000 روپے مستری کو، ہیں بس فضل ہے باری تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے بھجوا دی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت ہے۔ ہمارے حضرت والا شاہ جو قدس الروح خود فرمایا کرتے تھے، ہاں بھائی اچھا ہے بھائی، ہے کچھ باتیں حضرت والا تھانوی نور اللہ برکتہ کے یہاں سنی تھی تھانہ بھون میں، حضرت فرماتے تھے بھائی یہ باتیں ہیں، کوئی ان پر عمل کرے ہے، اور اگر کہیں گاڑی اٹکے تو ہم سے کہے، اور فرماتے بھائی ہم ناقص، ہماری کوششیں ناقص، ہماری محنت ناقص، مگر حضرت والا کی تعلیمات پر برکت کا یہ اثر ہے کہ الحمدللہ کہیں گاڑی نہیں اٹکی ہے۔ تو ہم بھی الحمدللہ یہی کہتے ہیں، ابھی تک تو کہیں گاڑی اٹکی نہیں الحمدللہ، اس لیے کہ فارسی پڑھ رکھی ہے۔ وہ الگ ہے گاڑی اٹکنا، کبھی تم ادھر ہی لے جاؤ، ہاں باقی تقدیم و تاخیر ہے۔ اور الحمدللہ یہاں تو وہ بھی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی ریل پیل ہو اور تبلیغ املیغ کرائی جائے، زکوٰۃ اپنے مصرف پہ، عطیہ اور امداد، تنخواہ میں، تعمیر میں، مطبخ میں بھی میرے یہاں کوئی واجب التبلیغ کا کوئی ریشہ اجناس کا، غذا کا، کسی روپے پیسے کا کچھ نہیں جاتا۔ میں نے تو یہاں اس پر بھی پابندی لگا دی پر، وہ جو لوگ کھنٹوں پر ہی جا کے کھینچ لیتے ہیں لوگوں کی کھال، ہاں حدیث پڑھانے والے، اور بعض مرتبہ لڑے اور طاقتور آوے یہاں سے وہ کھینچ، جو کمزور ہو بیچارے رہ جاؤ۔ اگلے دن جب وصول کرنے آوے تو 2 مدرسوں کے لوگ پہنچ جاوے، اب جو ماشاءاللہ بھاری بھرکم ہو، کیا تماشا ہے، کھیل ہے، جلسوں کو دیکھو جا کے، کھیل تماشا ہے، لغویات و خرافات کا، شرم رکھنے والا آدمی حیا دیکھ نہیں سکتا اس منظر کو، ہنستے رہتے ہیں وہ۔ تو اس پر بات یاد آ گئی تھی، کیا تھی اصل بات؟ وہ کہہ رہا تھا حضرت تھانوی قدس سروں نے جو گر بتایا، بندہ یہ کہہ رہا تھا اس کی شرح میں، فرما رہے ہیں کہ بھائی اغوا شیطانی کے وقت جب تک خود انسان شیطان کا ساتھ نہ دے، شیطان کچھ نہیں کر سکتا، غلام بن جاتا ہے، نہ دے
لڑے شیطان سے، نفس سے لڑے. اور اسے بتایا مراقبہ اور دھیان، ایک نماز سے دوسری نماز پہ، دوسری نماز سے تیسری نماز پہ، اسی طریقے سے صبح سے شام تک. اور اسی کو حضرت نے فرمایا تھا کہ ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ کام دین و دنیا میں مضر تو نہیں، پھر دیکھیے کتنی جلد یا کس قدر جلدی اصلاح ہوتی ہے. ہر کام کی تشریح میں یہ نہیں آئیں گے مدرسے آج کل دودھ کے دھلے ہوئے، جو کفر از کا برخیزت کجا ماند مسلمانی کا مصداق ہے. ان کو ہوگا مدارس کا ذکر اسی لیے آ گیا کہ جب میں ہر کام والا ملفوظ حضرت کا سناتا ہوں تو انہیں بھی لیتا ہوں منتظمین کو. دیکھ لیجئے بھائی، چونکہ مخاطبین تو یہی ہوتے ہیں زیادہ تر، اور تجار تو کم ہی ہوتے ہیں. سب کو بتاتا ہوں، اغواء شیطانی کے وقت جب تک خود انسان شیطان کا ساتھ نہ دے، شیطان کچھ نہیں کر سکتا. اور جیسے انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ایسے ہی ایک فرشتہ بھی ہے. حدیث شریف میں پڑھا نہیں، شیطان کا بھی تصرف ہے. اور ملک لَوُكِّلَ بِهِ قَرِينٌ مِّنَ الْجِنِّ وَقَرِينٌ من الملک، ایسا کچھ حدیث شریف کے الفاظ ہیں. بہت دن ہو گئے پڑھائے ہوئے تو ذرا الفاظ صحیح یاد نہیں. مشکا شریف دیکھ لیجیے، اور لمت ان کی بھی تعبیر ہے. انسان جس کے ساتھ ہو جاتا ہے وہی غالب آ جاتا ہے. تو ملک اور فرشتے کے ساتھ ہونا چاہیے نا، اس لیے کہ وہ سجھاؤ صحیح دے گا، اللہ کو راضی خوش کرنے والے اعمال کا سجھاؤ دے گا. اور شیطان یا اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کا سجھاؤ دے گا. اب یہ خواہ شیطان کا ساتھ دے خواہ فرشتے کا، بدون اس کی شرکت کے تنہا دونوں کچھ نہیں کر سکتے. پھر اس پر بطور مثال کے فرمایا حضرت مولانا تھانوی قدس الروح نے. ملفوظ تو بہت طویل ہے، سارا تو نہیں سنایا جا سکتا، لیکن یہ مثال دیکھتے ہیں کیا ہے کہ میرٹھ میں ایک بزاز کے یہاں، بزاز کپڑے کا تاجر، کپڑے کی دکان تھی. وہ ادھار نہ دیتا تھا، حتیٰ کہ اگر خریدار کو کپڑا پھاڑ بھی دیا مگر خریدار نے کہا کہ دام کل کو آ جائیں گے تو فوراً کپڑا اٹھا کر رکھ لیتا اور کہتا کہ اس وقت تو ہم تم برابر ہیں، جوڑ پورا ہے، تم اور تمہارے دام، میں اور میرا سودا. اور جب یہ سودا تمہارے پاس پہنچ جائے گا تو تم 3 ہو جاؤ گے، میں اکیلا رہ جاؤں گا. دیکھا اس کی تقریر، بہت بڑا منطقی آدمی ہے بھائی. اور اگر وہ کسی وجہ سے پتہ نہیں مسلمان تھا یا بنیا ہوگا تو بنیے کا تو کیا پوچھو، وہ تو پیسے کے باب میں بہت بڑا فلسفی و فلاسفر ہوتا ہے تجارت میں. اچھا پھر میں تمہارا کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارا پیسہ تو تھے ہی، اور میرے پاس میں اور میرا سامان. اب یہ سامان بھی تمہارے پاس چلا گیا تو تم 3 ہو گئے، میں رہ گیا تنہا. حضرت نے لطیفے کے طور پہ ذکر کیا. یہی ہوتا ہے. اچھا اور سنو، حضرت فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے بڑا ذہین تھا. کیا بات کہی حضرت نے تو اسے اس تعلق سے ذکر فرمایا. ایسے ہی انسان جس طرف ہو جاتا ہے ادھر کا عادت بڑھ جاتا ہے. شیطان بھی ہے اور فرشتہ بھی ہے. اب شیطان پر فرشتہ، فرشتے پر شیطان غالب آئے. اگر انسان شیطان کے ساتھ ہو گیا خدا نہ خواستہ، فرشتے پر اب 2 ہو گئے. اور اگر انسان فرشتے کے ساتھ ہو گیا تو اب بھی 2 ہو گیا، غالب آ جائیں گے مد مقابل پر. ایسے ہی انسان جس طرف ہو جاتا ہے ادھر کا عدد بڑھ جاتا ہے اور مقابل مغلوب ہو جاتا ہے. تو انسان میں ایسی قوت ہے. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو شیطان سے اتنا ڈرنا نہ چاہیے، اس کے مقابلے میں ہمت سے کام لینا چاہیے. پھر ضرور یہی غالب رہے گا. اس کو اپنی قوت کی خبر نہیں، اس لیے شیطان سے ڈرتا ہے. اور شیطان کی خاصیت یہ ہے کہ جو اس سے ڈرتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو ڈراتا ہے. جیسے کٹ کھانا کتا
کہ جو اس سے ڈر کر بھاگتا ہے اس پر تو حملہ ہو جاتا ہے، اور جو اسی کے پیچھے ڈنڈا لے کے ہولے وہ بھاگتا ہے۔ اور واقع میں شیطان اس درجے کے ڈرنے کی چیز ہے بھی نہیں۔ حق تعالی فرماتے ہیں ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ ایک چھوٹا سا اور سنا دو، کیا وقت ہوا؟ ہاں دیکھو، میں نے اسے ایسے ہی اپنی طرف سے نہیں کہا، حضرت اقدس تھانوی قدس الروح مدارس سے بہت درد رکھتے تھے۔ یوں فرمایا کہ میں ان مدارس والوں سے کہتا ہوں کہ جتنے بھی معاملات صبح سے شام تک مدرسے میں پیش آتے ہیں کسی بھی شعبے سے متعلق، ان سب کو لکھ کر دارالفتہ بھیج دو، اور ان کے متعلق ہر ایک کے حکم شرعی معلوم کر لو، اور جو کچھ جواب آئے جس کا جو حکم شرعی وہی مدرسے کا دستور بنا لو۔ مگر افسوس کہ لوگ میری سنتے مانتے نہیں۔ تب بندھ جائیں گے، بندھنے چاہیے، مومن تو بندھا ہوا ہے۔ ایمان اور اسلام صرف نماز روزے حج و زکوٰۃ کا نام تھوڑا ہی ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرے گا 10 احکام ہیں، مناہج احکام، کوئی نہ کوئی حکم لگے گا۔ ہمارے حضرت والا شاہ قدس الروح بہت فرمایا کرتے تھے، یا تو فرض ہوگا یا واجب ہوگا یا مسنون ہوگا یا مستحب یا مباح، حرام، مکروہ تحریمی، تنزیہی، اشاعت، خلاف اولا۔ یا مدارس والے آزاد ہو گئے، مرفوع القلم ہو گئے، جیسے چاہو وصول کر لو پیسہ، اور جیسے چاہو خرچ کر لو، اور جیسے چاہو مدرسہ چلا لو، جسے چاہو رکھ لو اور جسے چاہو نکال دو۔ نہیں، بالکل نہیں۔ حضرت تھانوی قدس الروح یوں فرماتے تھے، کوئی بھی نہیں اپنی منمانی چلا رہے ہیں مدارس، کھڑا ہونا پڑے گا مولا اور مالک کے سامنے اور جواب دہی کرنی پڑے گی۔ رحم بھی آتا ہے مجھے تو ان محتمین پر، منتظمین پر، اراکین اور کمیٹی والوں پر، کہ دوسرے کے نفع کی خاطر یہ اپنی جہنم کا راستہ ہموار کر رہے۔ اس سے نہیں کام چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری تو نیت یہ تھی، صرف نیت تو کافی نہیں، طریق بھی تو صحیح ہونا چاہیے۔ لو دیکھو، میں نے بالقصد نہیں کھولا، اتفاق سے یہ بھی اسی سلسلے کا کھل گیا ملفوظ۔ اب دیکھو عنوان لگایا گیا ہے نفس کی چالاکیاں اور مکاریاں۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا حضرت مولانا تھانوی قدس الروح نے کہ آج کل نفوس میں یہ دیکھو کہ ہمارے اکابر کی سوچ، ان کا حالات کے جائزہ لینے کا انداز، اصلاح کا انداز کیا تھا۔ افسوس اب تو یہ سوچ ہی ختم ہو گئی، اوپری اوپری باتیں کریں لوگ۔ آج کل نفوس میں اس قدر شرارت پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ چالاکیوں اور مکاریوں سے کام نکالتے ہیں۔ تو میں نے بھی اگر ڈھونگی اور مکار اور مداری اور پیشاور کہہ دیا تو میں کو بہت آگے تو بڑھ نہیں گیا۔ یہ بھی حضرت کے الفاظ مل گئے، مکاری اور چالاکی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کبھی تم سمجھو کوئی تجار کا طبقہ یا ملازمت پیشہ لوگ یا اور کچھ ہوں گے؟ یہ ہم اور آپ ہی ہیں۔ سنیے، جن جانا ایک قصبہ ہے، وہاں ایک مسجد بن رہی تھی، اس کے لیے چندہ جمع ہو رہا تھا۔
آ گئی بات ہوئی. وہاں کے ایک وائس صاحب دہلی سے 500 روپیہ زکوٰۃ کا لائے. اب آج کل کے تو ان مدرسوں والوں کو جتنا چاہے سنا لو، دس سے مسئلے ہوتے. ایسے قوی القلب ہے، پتہ نہیں کون سا خمیرہ کھاویں، مجھے بھی بتا دو، میں بھی کھاؤں کیا؟ لا فعل اللہ ذلک. کون سے خمیرے کھاویں یہ میں پوچھ لیو، دس سے مسئلے ہوتے. دہلی کے ایک وائس صاحب، وہاں کے ایک وائس صاحب دہلی سے 500 روپیہ زکوٰۃ کا لائے. اب سنو ترکیب، وہ مکاری اور چالاکی. اور یہ تو حضرت ایسے بیان فرما رہے، آج تو عام ہو رہی ہے باتیں، اس سے زیادہ عام ہو رہی. غریب مؤذن سے کہا، بین القوسین ذرا ترکیب دیکھیے، شرح میں تعمیل والی نہیں، محوی دین کے مٹانے کی. وہ محوی بھی نہیں میرے والا، مولا روم والا. ہاں، مؤذن سے کہا کہ میاں تم مسجد میں کچھ نہیں دیتے. بھائی ایک دم سے تھوڑے کہتے ہیں تمہید بھی تو کچھ ہوگی، آخر وائز ہیں، وائز بننا آسان تھوڑا ہی ہے، دیکھو کہاں سے چلے. اس نے کہا کہ حضرت میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کیا ہے؟ کہا کہ اگر اللہ تجھے 10 روپیہ دے تو مسجد میں دے دے، یعنی دے دے گا؟ کہا جی ہاں دے دوں. پھر 20 کو پوچھا، اس کا بھی اس نے یہی جواب دیا. اسی طرح 50 کو، 100 کو، یہاں تک کہ 500 کو پوچھا، وہ سب پر یہی کہتا رہا. خالی بات ہی تو تھی، کہہ دینا کیا مشکل تھا. آخر میں اس کو 500، اس وقت کے 500 تو اب کے میرے خیال سے تو 5-10 ہزار نہیں اور زیادہ. 5-10 ہزار اور 500 کا تناسب تو ہمارے زمانے میں اور آج میں ہے بھائی. اب سے 45 سال پہلے مدرسوں میں تنخواہ، چھوٹے مدرسوں میں مدرس کی 100 روپیہ ماہانہ ہوتی تھی. درخواست دینی پڑتی تھی تو کبھی سال 2 سال میں 5 روپے پڑتے. یاد ہے مجھے، بہت خوش ہوتے تھے جب پڑھ جاتے تھے 5. تو اب دیکھو، اور آج اس وقت جو 100 روپے کی بات تھی وہ آج 10,000 کی ہے. تو پھر میرے زمانے کا تناسب ہو گیا اس وقت، تو پھر تو 50,000 کے برابر ہونے چاہیے. ویسے نہیں کہہ رہا، سب چیزیں بھی سستی تھی. 1 کلو گوشت 1 روپے میں آتا تھا، 1 کلو دودھ 1 روپے میں آتا تھا، اصلی گھی 12 روپے میں آتا تھا 1 کلو. بات بھی وہی ہے. ہم جب دارالعلوم چلے گئے تو ہمیں ہفتے کے خرچ کے لیے 10 روپے دیتے تھے والد مرحوم، اس میں سے بھی ہم بچا لیتے تھے. 60 پیسے میں ناشتہ کر لیتے تھے، 60 روپے میں نہیں، 60 پیسے. میں نے 50 پیسے کی جلد کرائی کتاب کی، 50 پیسے، 75 پیسے کی ذرا بڑی جلد، اور زیادہ بڑی تو 1 روپے کی. اب حضرت کا زمانہ 500 روپے کا. اچھا، اس کو 500 روپے دے کر کہا کہ لے، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے، تو اس کو مسجد میں دے دے. اس نے لے کر مجبور ہو کر دے دیا. مگر بیچارے کے دل پر کیا گزری ہوگی. کیوں؟ جب ایک آدمی مفلس ہے، تنگ دست اور غریب ہے، کہ صاحب اسے دے دیا تو وہ پھر اپنے مکان نہیں بنائے گا اور اپنی آسودگی حال کے لیے نہیں کچھ جتن کرے گا. وہ خود سمجھ رہا ہے کہ مجھے حقیقتاً نہیں دیا، ویسے ہی پکڑایا میرے ہاتھ میں. چنانچہ اگر کسی نے اس کے خلاف کیا، دہلی میں کسی طالب علم کو 1.25 لاکھ روپیہ دیا مدرسے کے منتظم نے. انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ کچھ حرکت کر دے گا. وہ چپکے سے، اردو تو ایسی ہی ہے جیسے ابو زید سروجی کے تعلق سے رات میں صبح میں کھسک گیا. اب تلاش شروع ہوئی، اب کہاں گیا؟
پر گجرات کا پتہ چلا، وہ پکڑ لیا گیا، بہت مارا اس کو، شرم نہیں آتی اسے. پھر یہ کہتا ہے تملیغ، اگر اسے مالک بنا دیا تھا تو اس کا ہو گیا تھا، تو مارا کیوں؟ اگر یوں کہو کہ اس نے وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی اللہ کا حق ہے، اللہ دیکھیں گے قیامت میں، اس کا پیسہ ہو گیا نہیں دیتا. تو زیادہ یہی تو کہہ سکتا ہے کہ وعدے کے خلاف کر رہا ہے. کہاں؟ جب تو 50 گنا کرتا ہے، صبح سے شام تک میں ایک کر لوں گا، 1.5 لاکھ تو مل جائیں گے مجھے، اور اس کا تجھ سے کیا تعلق، اللہ جانے. قریب کے ایک مدرسے کا قصہ ہے، وہاں کچھ طلبہ کو لا کے غلے کی تبلیغ کرا رہے تھے، کرا دی، تخلیہ ہو جاوے تو قبضہ ہو جاتا ہے. انہوں نے گھوڑا بگی منگوا لیے کہ بھائی ہمارا ہے، ہم لے جائیں گے. پتہ چل گیا تو بھونچال آ گیا مدرسے میں، قیامت آ گئی. اور میں تمہیں ایک تھانہ فون کا بھی سنا دوں، یہ تو حضرت نے سنایا ہے. وہاں ایک بیچارہ مکتب قائم کیے ہوئے پڑا ہے ایک، ہاں، تو 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے زکوٰۃ کے ایک بڑی بوڑھی عورت کو لایا دفتر اہتمام میں. وہ میں نے کمرہ بھی دیکھا، وہیں ہوا، وہ پہلے ہوا میرے سامنے نہیں، بتایا بتانے والے نے، ثقہ نے. اماں ہم تجھے کچھ پیسے دے دیں گے، تو اماں مدرسے میں دے دے گی؟ بالکل اسی طرح. ہاں بیٹے، اور میں کیا کروں گی، دے دوں گی. اماں لے، لا بیٹے، لے بیٹے، لا اماں. کھیل ہے کیا، مذاق کر رکھا ہے ان ظالموں نے. تم میں سے اگر کہیں کوئی محتم تمہیں دے دے، چپ کیسے یہاں آ جائیے لے کے میرے پاس، پھر مسئلہ پوچھے گا تو میں بتا دوں گا اسے، اور میں جانوں. کھیل بنا رکھا ہے انہوں نے. اور کیا حال ان ظالموں کا ہوگا جو تبلیغ کا ڈھونگ بھی ضروری نہیں سمجھتے. اللہ کی پناہ. حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے تھے پالن پوری، بس کیا فرما دے وہ میں نقل نہیں کرتا، ورنہ وہ تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، وہ نہیں نقل کرتا میں. بس اتنا تو ضرور فرماتے تھے، وہ تو سبق میں بھی کہ رہی تبلیغ کہ تبلیغ ڈھونگ ہے، کچھ نہیں ہے، ڈھونگ ہے، ڈھونگ فرماتے تھے مولانا. حضرت فرماتے ہیں مگر بیچارے کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا اس نے آزادی سے دیا، طیب خاطر سے دیا؟ ایسے ہی لوگوں کے متعلق کسی نے خوب کہا ہے. لو حضرت کی بات تو وہی آ گئی جہاں میں بول رہا تھا. زنہار ازا قوم نباشی کے فریبند، حقراب سجود و نبیراب درود. خبردار ان لوگوں میں سے کبھی نہ ہونا کہ جو لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھ کے دھوکہ دے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھ کے دھوکہ دے رہے. ان کو دھوکہ نہیں دے رہے. وما یخدعون الا انفسهم. زنہار ازاں قوم نباشی کے فریبند، آئی فارسی، حقراب سجود و نبیراب درود. ایسے مولوی میں سے مت ہونا، برا حال ہے. لوگ کون کہتا ہے کہ مدرسے نہیں چلتے؟ حضرت علامہ یوسف صاحب بنوری نور اللہ مرقدہ، جن کا وہ میں نے جملہ نقل کیا، جو فرمایا کرتے تھے مدرسہ قائم کرنے والوں سے کہ دیکھ لو، اگر دنیا کے لیے قائم کرتے ہو تو آخرت کا عذاب ہے، اور آخرت کے لیے قائم کرتے ہو تو دنیا کا وبال ہے. کبھی انہوں نے زکوٰۃ میں تبلیغ نہیں کرائی. ہر مد کا پیسہ اسی مد پر خرچ کرتے تھے، نہیں چلا. اس قدر برکات اور خیر و برکات اس ادارے کی ہیں. اتنا کام تھوڑی سی عمر میں اس ادارے سے ہوا ہے، اب بڑی بڑی عمروں میں ایسے اداروں سے نہیں ہوتا. بعض ادارے والے خود کہتے ہیں، اور وہاں سے فارغ ہونے والے مجھ سے خود کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ بات تو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہاں سے آج تک کوئی بڑا خادم دین نہیں پیدا ہوا. ہاں میں نے کہا نادم دین تو بہت پیدا ہوئے ہیں. اب یہ نہ پوچھو وہ ادارہ کون سا ہے، نام نہیں لیا جاتا بھائی. ہاں یہ بھی نہ پوچھو دور ہے یا قریب ہے کہیں، بس ماننے کو تو مانتے نہیں لوگ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں
حق کی توفیق دے، اتباع حق کی توفیق دے، دین پر ہر حال میں استقامت دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ چلو بھائی، زیادہ رخ آج انہی کی طرف ہو گیا، کیونکہ اطلاعات ایسی ایسی مل رہی ہیں مجھے آج کل کہ اندر اندر ہی کوستا گھٹتا رہتا ہوں بس۔ تو کچھ تو پہنچا دی بات، ہمارے یہاں جو طلبہ پڑھیں گے ان سے تو کچھ امید رکھیں، یا اسے نکال دو گے دھل دو گے آگے جا کے؟ تم جانو، ہم نے تو بتا دیا۔ یہ بھی تو مدرسہ ہے، یہ نہیں چل رہا ہے؟ ناجائز کام کر کے مدرسے چلتے ہیں؟ رہا ہے کہ ناجائز؟ لکھو حالات، بھیجو دارالعلوم اور مظاہرالعلوم، اگر جائز کا فتویٰ آ گیا تو میں کہنا چھوڑ دوں گا، مگر سب کچھ سچ سچ لکھنا پڑے گا جو کچھ کرتے کراتے ہو۔ میرے پاس تو فتوے بھی رکھے دارالعلوم کے ناجائز ہونے کے، مگر میں اس طرح کا آدمی نہیں ہوں کہ ان کو کراؤں، بس ہے ناجائز ہے، لو۔